أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حکیم۔ یہ صورت یوسف کی آیت نمبر 5 سے 7 تک 3 آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کر جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، یقیناً میں نے رویا میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے یعنی یعقوب نے کہا،
اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے آگے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کا علم سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ یقیناً تیرا رب بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، آج جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع ہے معوذ کی غلام مسیح الزمان کے 2 خواب اور ان کی تعبیریں۔ میں خطبہ آپ کے آگے بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 27 اپریل اور 4 مئی 2018 کو جو میں نے 2 خطبات دیے تھے ان کا موضوع تھا دعویٰ سے متعلقہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات۔ 27 اپریل کا جو جمعہ تھا وہ حصہ اول تھا، اور 4 مئی کا جو خطبہ تھا وہ حصہ اول تھا۔ موضوع یہی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آگے 11 مئی کو 2018 کو یہ جو خطبہ جمعہ ہے جو آج میں آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں، میں اس وقت نہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو اب سب سامعین کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو بیانات ہیں ان کے خواب دیکھنے سے پہلے یا خواب دیکھنے کے بعد یا ان کی خواب کی جو حقیقت ہے اس کا اور اس عاجز کے خوابوں کا اور اس کی تعبیروں کا جو میں اب بیان کروں گا لوگوں کے آگے چلی جائیں، اور وہ تقابلی طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس عاجز کے دعویٰ کا جائزہ لے سکیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، ان دونوں مدعیوں میں سے کس کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے، کس کا دعویٰ نفسانی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ 11 مئی 2018 کو اس عاجز کو ایک سفر درپیش ہو گیا، اور مجھے اپنے بیٹے جو پورٹس ڈاؤن میں ہوتا ہے وہاں پر جانا پڑ گیا، تو پھر اس سفر کی وجہ سے میں وہ خطبہ جمعہ تو نہیں پڑھ سکا۔ تو بعد میں 11 مئی کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، تو اس کے بعد میرے خطبات کا رخ جو ہے ماہ رمضان کے مضامین کی مناسبت سے اس کی طرف چلا گیا، اور اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی آہستہ آہستہ اور دیگر مضامین میرے آگے آتے گئے، تو میں خطبات اس کے حوالے سے دیتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ جو خطبہ جمعہ ہے بڑا اہم ہے، تو میں جلسہ سالانہ جرمی جو ہے اس کے جمعہ جو ہوگا اس کے خطبہ کے طور پر میں اس مضمون کو آج جو میں نے بیان کیا ہے میں پڑھوں گا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل مجھے کسی عزیز ذیشان احمد صاحب کی ای میل مجھے موصول ہوئی، اس نے اس عاجز سے 4 سوال پوچھے ہیں۔ اپنا تو تعارف نہیں انہوں نے کرایا، بالو اس کی میل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کا تعلق جماعتی احمدیہ کی جماعت سے نہیں ہے، یعنی جو وہ بتا رہے ہیں، اب حقیقت کو تو اللہ جانتا ہے۔ تو انہوں نے 4 سوال مجھ سے پوچھے ہیں، تو آج کا خطبہ جو جمعہ ہے میرا 2 سوالوں کا اس عزیزم ذیشان صاحب کی جو ای میل ہے اس کے 2 سوال جو ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ان کے جواب ان کو مل جائیں گے۔ تو میں جہاں بھی عزیزم ذیشان احمد ہے اس کو کہوں گا کہ آج کا میرا خطبہ جمعہ جو ہے آپ کا سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا اس میں جواب موجود ہے، آپ غور سے اور توجہ سے میرے اس خطبہ کو سنیں اور باقی سامعین بھی سنیں۔ اس کا دوسرا اور تیسرا سوال اس طرح ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں واٹ آر دا ایگزیکٹ ورڈز یو ریسیوڈ فرام اللہ ان فیور آف یور کلیم۔ سوال نمبر 3 اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریسیو دوز ورڈز ویدر اٹ واز اے ریویلیشن اور اے ڈریم اور اینی ادر وے کائنڈلی گائیڈ می۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں جو جواب دوں گا تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے
کہ 27 اپریل اور 4 مئی 2018 کو یہ خطبات جو میں نے دیے ہیں دو، ان کا موضوع تھا دعوت سے متعلقہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات۔ تو اب آج میں اپنے دونوں خواب اور ان کی تعبیروں سے متعلق کچھ بتانے سے پہلے میں خلیفہ ثانی صاحب کے خواب کے علاوہ اور خواب کے دیکھنے سے پہلے اور خواب کے دیکھنے کے بعد کے جو بیانات ہیں ان کے متعلق خلاصتاً میں آپ لوگوں کے آگے کچھ بیان کرتا ہوں، تاکہ بعد میں جب میں اپنی خوابوں کا ذکر کروں، ان کی تعبیر کا ذکر کروں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ ویسے بھی جب میرا آپ خطبہ یہ سن لیں تو بعد میں جب آپ کو موقع ملے تو یہ 27 اپریل 2018 اور 4 مئی 2018 کا کہ جو دو خطبات ہیں یہ ضرور سننا۔ وہ سننے کے بعد پھر میرا ایک خطبہ جمع سننا، تو پھر آپ کو دو مدعیوں کے دعووں کے حوالے سے تقابل کرنے کا بڑا اچھا موقع ملے گا اور آپ سچائی تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے۔ سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب خواب دیکھنے سے پہلے ہمیشہ پیشگوئی مسیح موعود کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد وہ اپنے اس بیان سے مکر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خواب دیکھنے سے پہلے وہ کہتے رہے کہ الہامی پیشگوئی مسیح موعود کا میں ہی مصداق ہوں، لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خواب دیکھنے کے بعد وہ نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ حلف موقت با عذاب کے ساتھ اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں آپ مضمون نمبر 67 جس کا عنوان ہے امر متنازعہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسیح موعود، وہاں پر آپ ان کے جو بیانات ہیں انہوں نے حلفاً اٹھائے تھے اپنے دعویٰ کے سلسلے میں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے الفاظ۔ تیسری بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب خواب دیکھنے سے پہلے کبھی کہتے رہے کہ معمور کی پیشگوئی میں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشگوئی مسیح موعود ایک معمور کی پیشگوئی نہیں ہے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد وہ الہامی پیشگوئی مسیح موعود کو ایک معمور کی پیشگوئی بنا کر اپنے مسیح موعود ہونے کا حلفاً دعویٰ کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد سے پہلے کبھی وہ کہتے رہے کہ پیشگوئی مسیح موعود کا مصداق حضرت مسیح موعود السلام کا کوئی لڑکا ہی ہے، یعنی دعویٰ سے پہلے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ پیشگوئی جو ہے یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی لڑکے کے متعلق ہے۔ پانچویں بات یہ کہ خواب دیکھنے سے پہلے ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ کرنے سے گھبراتے تھے کہ دعویٰ کر کے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ چھٹی بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب خواب دیکھنے سے پہلے والے بیانات سے ان کے جو بیانات ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ پیشگوئی مسیح موعود خلیفہ ثانی صاحب کے اعصاب پر سوار تھی اور وہ ہمیشہ اس پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ساتویں بات یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد خلیفہ ثانی صاحب جو بیانات دیتے ہیں ان میں وہ خواب دیکھنے سے پہلے دیے گئے اپنے بیانوں سے نہ صرف مکر جاتے ہیں بلکہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو خواب دیکھنے سے پہلے دیے گئے ان کے بیانوں کی نفی کر دیتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کا خواب اتنا طویل کہ میں نے مذہبی تاریخ میں کسی نبی یا کسی ولی یا کسی مومن کا اتنا طویل خواب میں نے نہیں پڑھا۔ خلیفہ ثانی صاحب کا خواب اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو الغلام.com پر نیوز نمبر 82 یعنی 82 پر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا طویل خواب ہے ان کا۔ نویں بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے خواب میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جس سے ان کے خواب کا پیشگوئی مسیح موعود سے کوئی تعلق ثابت ہوتا ہو۔ یہاں پر میں آپ سامعین کے آگے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اضالہ اوہام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 439 پر فرماتے ہیں، یہ بڑا اہم حوالہ اب میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اس پر غور کرنا اور پھر خلیفہ ثانی صاحب کے جو ابھی میں نے ان کے بتایا ہے ان کے بیانوں کے متعلق، تو پھر آپ کو
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ حضور صاحب فرماتے ہیں الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ و استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّاتِهِ۔ سامعین کرام، یہ تو حوالہ حضرت مرزا صاحب کا بڑا واضح ہے، کلیئر ہے۔ خواب دیکھنے سے پہلے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے بیانات اور خواب دیکھنے کے بعد ان کے بیانات اور ان میں تضاد اس حقیقت پر مہر تصدیق ثابت کر دیتا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود جناب خلیفہ ثانی صاحب کے اعصاب پر سوار تھی، اور وہ اپنے زوم میں الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بن کر اس پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ جب ہم جناب خلیفہ ثانی صاحب کے بیانات کو حکم و عدل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مذکورہ اقتباس کی روشنی میں پرکھتے ہیں، وہ اقتباس ابھی میں نے پڑھا ہے، جب اس اقتباس میں پرکھتے ہیں ان کے بیانات کو، ان کی خواب کو، تو پھر حضور صاحب کا یہ حوالہ، یہ اقتباس جناب خلیفہ ثانی صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی تصدیق کر دیتا ہے کہ یہ خواب ان کا نفسانی تھا، نفس نے ان کو دکھایا تھا، یہ رحمانی خواب نہیں تھا۔ سامعین کرام، اب یہ تو خلیفہ ثانی صاحب کے خواب اور اس کے خواب دیکھنے سے پہلے کے بیانات یا خواب دیکھنے کے بعد جو بیانات ہیں، میں نے بڑی مختصر الفاظ میں ان کے متعلق ذکر کیا ہے۔ آپ تفصیل جو ہے جو میرے خطبات ہیں 27 اپریل 2018 اور 4 مئی 2018، ان کے خطبات میں آپ بالکل ان کے لفظ ہیں میں نے پڑھے، وہ آپ وہاں پر پڑھ کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ اب خاکسار اپنی دونوں خوابوں اور ان کی تعبیروں سے پہلے اپنی حالاتی زندگی کے متعلق آپ سب سامعین کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ پہلی بات سامعین کرام یہ یاد رکھیں کہ خاکسار جناب خلیفہ ثانی صاحب کی طرح کسی امام مہدی، کسی مسیح موعود یا کسی پیر کا بیٹا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے برخلاف خاکسار کسی مذہبی گھرانے یا کسی عالم فاضل کا بیٹا نہیں، بلکہ میں ایک کسان یعنی حارث کا بیٹا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے برخلاف خاکسار زرعی زمین پر یعنی اپنی زرعی زمین پر اپنے ڈیرے پر ایک کچے مکان میں پیدا ہوا تھا، اور پھر میرے ایسے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اپنی ان پڑھ فیملی میں کسی سے قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھ سکتا اپنے ڈیرے پر جہاں پر میں پیدا ہوا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے برخلاف خاکسار ایک ان پڑھ فیملی میں پیدا ہوا تھا، اور ہمارا جماعتی احمدیہ قادیان سے تعلق تھا، اور ہماری فیملی کے وہی عقائد تھے جو جماعتی احمدیہ قادیان کے عقائد ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے برخلاف خاکسار کی ساری زندگی غربت میں حصول علم کے لیے جد و جہد میں گزری، مذہب یا پیشگوئیوں پر غور و فکر کرنے کی بجائے میری ساری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف مرکوز رہی۔ چھٹی بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے برخلاف جس طبقہ سے یا جس قسم کی ان پڑھ فیملی سے خاکسار کا تعلق تھا، اس طبقہ اور اس قسم کی فیملی میں پیدا ہونے والے کسی احمدی کے خواب و خیال میں بھی ایسی بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہو سکتا ہے، جس کا دعویٰ جماعت احمدیہ میں جناب خلیفہ ثانی صاحب پہلے ہی کر چکے تھے یا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔
ساتویں بات یہ کہ 1980 کی بات ہے، خاکسار کے ایم اے میں داخلہ سے پہلے ربا میں ایک بزرگ درویش نے دوران سیر پیشگوئی مسح موعود کے متعلق مجھے کہا کہ لاہوری جماعت جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسح موعود نہیں مانتی۔ انہوں نے اس کے لیے کافی دلائل دیے، لیکن میں چونکہ مذہب کا طالب علم نہیں تھا، صرف جسٹ ایک پیدائشی احمدی تھا، لہٰذا میں نے درویش صاحب سے کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن ہم تو جناب خلیفہ ثانی صاحب کو ہی پیشگوئی مسح موعود کا مصداق سمجھتے ہیں۔ لاکم دینکم ولی دین کے مطابق تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ میں یہاں پر اس درویش کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ 1980 سے پہلے ایسا ہوا کہ میری جو مجھ سے بڑی سسٹر ہے وہ ملتان میں رہتی تھی، ان کے نزدیک کچھ احمدی فیملیز تھیں، یعنی ضلع جلم کا درمیال جو قصبہ ہے اس سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بھی احمدی تھے، میری سسٹر بھی احمدی تھے، اپنے گھر تھے ہمارے۔ ان کے بچے کالج میں پڑھنا چاہتے تھے روا، انہوں نے میری سسٹر سے بات کی کہ ہمیں آپ کا سنا ہے مکان ہے ربا میں، تو ایک کمرہ ہمیں دے دیں، ہمارے بچے وہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر احمدی کی خواہش ہوتی ہے، نیک احمدی کی، کہ میں اگر کسی احمدی کا کوئی مدد کر سکتا ہوں تو ضرور کروں۔ اس طریقے سے ان جو احمدی فیملیز تھی ان کے 2 لڑکے ادھر ہم نے کمرہ ایک دے دیا ربا میں جو ہمارا مکان ہے، تو وہ وہاں پہ پڑھتے رہے۔ تو وہ جو بچے تھے ان کی دادی وہاں پر میری والدہ صاحبہ کے ساتھ وہ بھی رہا کرتی تھی، وہ ان کی روٹی پکایا کرتی تھی، میری والدہ صاحبہ میرا کھانا پکاتی تھی۔ تو بعد میں ایک وہ جو لڑکے تھے ان کا جو پھپھا تھا، یہ درویش صاحب میں کی بات کر رہا ہوں، یہ پھپھا تھا ان کا، اس تعلق کی وجہ سے ان کو بھی کمرے کی ضرورت پڑ گئی، تو انہوں نے اسی تعلق کی بنا پر ہم سے رابطہ کیا۔ تو ہمارا ایک کمرہ خالی تھا، بیٹھک ہماری خالی، تو ہم نے ان کو دے دی بھی آپ ادھر رہیں۔ تو وہ کام تو کرتے نہیں تھے کیونکہ ابوظہبی میں وہ تھوڑا سا کام کر کے 4 سال رہ کے واپس آئے تھے۔ تو 1980 میں جب کراچی سے میں واپس اپنے گھر گیا، ابھی میں ایم اے میں داخلہ نہیں لیا تھا، تو ان درویش صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ملنے کے بعد اس درویش صاحب کا وہ بہت مجھ سے متاثر ہو گیا، یعنی اگر میں کہوں کہ وہ میرے پر فریفتہ ہو گیا تو اس میں غلطی، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، سچ ہے، اور اس کو بڑی مجھ سے محبت ہو گئی۔ اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے اکثر اپنے مضامین اور خطبات میں بھی کہا ہوا ہے کہ بچپن میں جب میں 3ری 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا تو میں نے دینیات میں آنسم کی سیرت کے متعلق کہانیاں پڑھنی شروع کر دیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسوہ حسنہ جو تھا وہ میں نے پڑھا تو بہت متاثر ہوا میں، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں اللہ سے بھی کہتا تھا کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح اسوہ حسنہ تھا، یہ نیک نمونہ اے اللہ مجھ میں بھی پیدا کر دے، اور میں نے سچے دل سے کوشش کرنی شروع کر دی۔ یعنی میں یہ کہوں کہ بچپن میں ہی میں آسم کے اسوہ حسنہ کا، ان کی نیک سیرت کا عاشق بن گیا۔ تو میں نے کوشش بھی کی سچے دل سے کہ اے اللہ مجھے بھی یہ اس کے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ تو اس کوشش کے بعد کسی حد تک اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ درویش صاحب کا جو میرے ساتھ محبت کا عقیدت کا رشتہ بنا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ ایک نارمل عام نوجوان نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا نظر آیا۔ تو بہرحال یہ جو کبھی کبھی پھر میں جاتے تھے سیر کرنے کے لیے ریلوے لائن پر، تو اسی دوران یہ واقعہ جو بھی میں نے بتایا ہے مسح موعود کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، تو میں نے ان کو جواب دے دیا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، درویش ہیں، آپ کو میرے ساتھ محبت ہے، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، لیکن ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ بشیر الدین محمود احمد مسح موعود تھے، اور آپ کا عقیدہ آپ کے پاس، ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں نے بات ختم کر دی تھی۔ تو اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگلا بتا دیتا ہوں کہ 1980 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے جوائن کر لیا، تو اسی دوران ان کا ایک بیٹا تھا جرمنی میں رہتا، تو اس نے کوشش کی اپنے والد کو بلا لیا ادھر۔ تو 1980 میں جب میں ادھر یونیورسٹی چلا گیا تو وہ ادھر جرمنی آ گئے، تو 6 مہینے سال کے بعد وہ مجھے خط لکھتے رہتے تھے، تو میں نے اپنی اسٹڈی مکمل کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 22 دسمبر 1983 میں جو مبارک سجدہ میں میرے ساتھ واقعہ ہوا اور اس عاجز پر ورچوئس گاڈ کا الہام نازل ہوا،
تو جب میں وہ اپنا سلسلہ پڑھائی کا ختم کر کے واپس ربا آیا تو میں نے ان کو خط لکھا ایک. میں نے کہا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو ان کا جوابی مجھے خط آیا کہ عبدالغفار آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت تھی, میں آپ پر فرشتہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی, یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. مجھے آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی کہ یہ بندہ نارمل نہیں, اس میں کچھ ہے. تو یہ ضمنی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب میں آگے مضمون بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. 8ویں بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے برخلاف خاکسار نے مذہبی طور پر امی ہوتے ہوئے اپنی طالب علمانہ زندگی میں 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع میں 2 عظیم و شان مبارک خواب دیکھے تھے. خوابوں کے ذکر سے پہلے خاکسار ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے جس کا خاکسار کی ایک خواب سے تعلق ہے. یہ واقعہ اس طرح ہے سامعین کرام کہ 1978 کی بات ہے. تب میں BA کا طالب علم تھا. میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صمیم قلب سے پختہ عزم کیا ہوا تھا. یہ میری دلی خواہش تھی کہ جب میں PhD کے لیے مقالہ لکھوں تو اس میں اسلام کو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مقابلہ میں ایک بہترین اور قابل عمل نظام ثابت کر کے دکھاؤں. اس وقت نہیں میں جانتا تھا کہ اس قسم کے خیالات کہاں سے اور کیوں میرے دل و دماغ میں آتی ہیں, کون ڈالتا ہے میرے دل میں, مجھے کوئی نہیں پتا تھا. ان دنوں میں نے آگے پیچھے 2 مبارک خوابیں دیکھیں. خواب سے پہلے خاکسار کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کا ایک خواب سے گہرا تعلق ہے. وہ یہ کہ 1977 کے آخر یا 1978 کے آغاز کی بات ہے کہ ایک دن میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ڈاور سے ربا اپنے گھر جو دارالصدر غربی حلقہ لطیف میں واقع ہے شام کے وقت آیا. نماز عشاء سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں کچھ منظوم فکرات پیدا ہو رہے ہیں. اگرچہ میں نے زندگی میں کبھی شعر نہیں کہا ہے اور نہ ہی میری طبیعت اس طرف مائل ہے, لیکن پھر بھی یہ فکرات کچھ منظوم تھے. ہو سکتا ہے یہ منظوم فکرات شاعری کے اعلیٰ معیار پر پورے نہ اترتے ہوں, لیکن بلا شبہ ان میں شاعرانہ ہیجان اور چاشنی ضرور پائی جاتی ہے. چند منٹوں کے بعد میں نے یہ منظوم فکرات لکھ لیے. اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑی عظیم و شان دعا ہے اور اسے نماز میں پڑھنا چاہیے. میں خود بھی اس دعا کو حسب توفیق نماز میں پڑھتا رہا اور میں نے یہ منظوم فکرات اپنی والدہ صاحبہ کو بھی سنائے. وہ بھی بہت خوش ہوئیں. اور میں نے اپنی چند دوست تھے, میرے زندگی میں میرے زیادہ دوست نہیں, 1-2 ہی ہوا کرتے رہے ہیں, تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا کہ یہ بڑی اچھی اور بڑی اعلیٰ دعا ہے, آپ بھی پڑھا کریں اس کو نماز میں. یہ بات ذہن میں رکھیں سامعین کرام کہ جب یہ منظوم فکرات میرے دل میں پیدا ہوئے تھے اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ یہ فکرات الہامی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالے ہیں. مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ 8 منظوم فکرات اس طرح ہیں. اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے, بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا, شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا. گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں, در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے, اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم, اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم. اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں, شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں. اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں, ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں. برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت, تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. یہ میں اکثر یہ جو دعا ہے میں نمازوں میں پڑھا کرتا تھا. اب ان فکرات کا جیسے ابھی میں نے کہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا کہ یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالے ہیں یا یہ الہامی ہیں, کوئی پتہ نہیں. صرف یہ ہے کہ بڑی اچھی دعا ہے تو میں ہمیشہ پڑھتا رہا. چند مہینے کے بعد سامعین کرام
میں خواب دیکھتا ہوں. خواب اس طرح ہے کہ روا اور لالیاں کے درمیان ایک ندی تھی جو اب خشک ہو چکی ہے. دریائے چنہاب میں جب کبھی اونچے درجے کا سیلاب آتا تھا تو سیلابی پانی سے یہ ندی بھر جاتی تھی. میں آپ کو یہ بھی اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ بچپن میں یہ جو ہماری زمین ہے ڈابر میں، وہ رقبہ جو زرعی ہے وہ لالیاں اور روا کے درمیان میں ہے. تو میں ڈیرے میں ہی پیدا ہوا، ڈیرے میں ہی میرا بچپن گزرا. ہم احمدی تھے. ربا میں میرے والد صاحب مرحوم اپنی جگہ لے کر مکان بنا کر دے گئے تھے. تو بعض اوقات میری والدہ صاحبہ لالیاں، وہ ایک کمرشل چھوٹا سا قصبہ تھا، ادھر سودا لینے کے لیے چلی جاتی تھی. کبھی ہم ربے سے اپنا، کیونکہ زمین پر تو کوئی چیزیں نہیں نہ ہوتی، یہ چیزیں تو لینی پڑتی ہیں بازار سے جا کے، شہروں میں سے یا گاؤں سے. تو اکثر بچپن میں جب 7-8 سال کا تھا میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ لالیاں وہ سودا لینے جایا کرتی تو میں بھی ساتھ جاتا تھا. تو یہ جو ندی جس کا ہم نے اب ذکر کیا ہے، تو میں اپنی والدہ کے ساتھ اس میں سے گزر کے جایا کرتا تھا. تو اس ندی کا نقشہ تو میرے ذہن میں آج بھی ہے کہ میں کیسے بچپن میں جایا کرتا تھا. اسی ندی کی میں بات کر رہا ہوں. دریائے چنہاب میں جب کبھی اونچے درجے کا سیلاب آتا تھا تو سیلابی پانی سے یہ ندی بھی بھر جاتی تھی. اب تو یہ ندی خشک ہو چکی ہے. میں 2009 میں گیا تھا پاکستان، تو مجھے لالیاں جانے کا موقع ملا. تو وہاں پر تو آبادی ہو چکی ہے، ندیاں ختم ہو چکی ہیں، وہاں تو بہت سارا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. خواب میں دیکھتا ہوں میں کہ اس ندی کے دونوں کناروں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ تھا. ندی کے شمال مغربی کنارے پر میں خواب میں اچانک اپنے آپ کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے روبرو کھڑا پاتا ہوں. یعنی آگے میرے آقا کھڑے ہیں اور ان کے سامنے میں کھڑا ہوں. یہ خواب کی کیفیت ہے. حضور اسلام مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. اس کے بعد میں نے خواب میں اپنے دونوں ہاتھ حضور صاحب کے ساتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھا لیے. ایسے حضور صاحب نے بھی اٹھا لیے. انہوں نے کہا میرے ساتھ دعا کرو، انہوں نے بھی اٹھائے تو میں نے بھی اٹھا لیے ان کے ساتھ. تو اس طرح میں ان کی دعا میں اس طرح شامل ہو گیا. سامعین کرام، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہی منظوم دعا پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. وہ منظوم دعا ابھی میں نے پڑھی ہے، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے. یہ میں پڑھ رہا تھا تو میری آنکھ کھل گئی. یہ بڑی مختصر خواب ہے. خلیفہ ثانی صاحب کا آپ خواب پڑھیں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ اتنی طویل خواب میں نے کبھی پڑھی نہیں زندگی میں. تو میرا خواب دیکھیں کہ انتہائی مختصر، خوابوں کی دنیا کا ایک مختصر خواب ہے. اچھا، خواب دیکھا میں نے. اس وقت خاکسار ایک طالب علم تھا میں جس وقت یہ خواب دیکھا، یعنی 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع کی بات ہے. اور میرے دل میں سامعین کرام اس وقت شوق اور عزم تھا کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے. بظاہر تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میں حضور صاحب کے ساتھ خواب میں کوئی ایسی دعا مانگتا کہ اے اللہ تعالیٰ میری غربت دور فرما دے اور میری معاشی حالت کو ٹھیک کر دے تاکہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں. لیکن میں نے خواب میں اس قسم کی کوئی دعا نہیں مانگی، بلکہ حضور صاحب کی ہدایت پر آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خواب میں نے ایک ایسی منظوم دعا مانگی تھی جو خاکسار نے نظم ہی نہیں کی تھی، بلکہ غیب سے میرے دل میں ڈالی گئی تھی. یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک عجیب و غریب بات تھی. آپ میں سے اکثر لوگوں نے، نیک لوگ جو ہیں جماعتی انجیم، ان کو حضور صاحب ضرور ملے ہوں گے خوابوں میں جب ملے ہوں گے. کیفیت ہوگی، ہر خواب بین کی ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں یقین رکھتا ہوں آج تک پوری جماعتی احمدیہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ہے سب اس قسم کا واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہو. مجھے یقین ہے کہ اس قسم کا واقعہ سوائے اس سازش کے کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. خواب میں حضور صاحب ملتے ہوں گے نیک آدمیوں کو، نیک احمدیوں کو. پھر وہ خواب کی کیفیت ہوتی ہے، جو حضور صاحب نے کسی کو کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہوں گے. لیکن یہ واقعہ کہ حضور صاحب کو خواب میں دیکھنا، آپ کے آگے میں کھڑا ہوں، حضور صاحب کا فرمانا کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، اور میں حضور صاحب کے اس فرمان کے بعد ان کے ساتھ، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے خواب میں نے بھی اٹھا لیے. تو میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی نہیں پڑھ رہا کہ اے اللہ میری غربت دور کر دے یا میری معاشی حالات ٹھیک کر دے. تو میں اپنی تعلیم، میں نے نہیں دعائیں کی، وہاں پہ وہ دعا کی جو چند ماہ پہلے غیب سے میرے دل
میں آئی اور میں نے لکھ لی۔ تو یہ سامعین کرام میں ابھی کہا ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک عجیب و غریب بات تھی، لیکن اس کے باوجود خاکسار نے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی طرح اس خواب کو اپنے اعصاب پر سوار نہ کیا۔ مجھے کبھی کو خیال تک نہ آیا کہ میں منظوم فکرات کو الہامی سمجھ لوں۔ اس وقت نہ مجھے اس خواب کی تعبیر کا علم تھا اور نہ ہی میں اس کی تعبیر جاننے کے لیے کسی مولوی کسی عالم کے پاس گیا۔ ہاں، مجھے اتنا یقین ضرور ہو گیا کہ یہ ایک بڑی مبارک خواب ہے، اور اس طرح بات ختم ہو گئی۔ 22 دسمبر 1983 میں دارالحمد جو ہے ہاسٹل جماعت احمدیہ کا لاہور میں، بروز جمعۃ المبارک ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے چند دن بعد سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اسی خواب کی طرف مبذول کروائی، جو ابھی میں نے بڑی مختصر خواب آپ لوگوں کو سنائی ہے، اس کی طرف اللہ نے میری توجہ مبذول کروائی اور مجھے بتایا کہ دارالحمد میں تیرے ساتھ مبارک سجدہ میں جو واقعہ ہوا ہے، اس روحانی واقعہ کا تعلق اسی خواب سے ہے۔ اب وہ مبارک سجدہ کا واقعہ کیا ہے تو آپ لوگ غلام مسیح الزمان جو میری کتاب ہے وہاں سے تفصیل بعض نے پڑھا ہوگا، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہاں پہ پڑھ لینا۔ میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ ایم اے کی امتحان دینے کے بعد کچھ وقت تھا میرے لیے، تو آگے میں نے جانا تھا باہر اسٹڈی کے لیے، تو اس وقت میں نے وہاں پر چاہا کہ کوئی ریسرچ پیپر لکھ لوں۔ تو وہاں پہ ایک احمدیہ اسٹوڈنٹس کی ٹیلنٹ کلب تھی، تو اس کا انہوں نے ممبر مجھے ہی بنایا ہوا تھا۔ میں نے نہیں کبھی کہا کہ مجھے ممبر بنا، یہ بھی اتفاق ہے، انہوں نے مجھے ہی بنایا ہوا تھا۔ وہ اس مہینے مجھے انہوں نے کہا کہ جناب غفار صاحب اپنے مضمون جو ہے اس میں سے کسی ٹاپک کے مطابق آپ قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے ہمیں خطاب کرنا ہے۔ تو میں بھی بڑا سادہ انسان کہ میں نے سمجھا کہ یہ ورچوئز نالج ایک میں نے کانسیپٹ پڑھا تھا سقراط کا ڈیورنگ ایم اے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کرتا ہوں، کوئی غور و فکر کر کے کوئی مضمون بن جائے گا تو یہ اس کی میں تقریر بھی کر دوں گا، ٹیلنٹ کلب اسٹوڈنٹ جو ہوگی وہ جو اجلاس ہوگا۔ تو جب میں نے اس ورچوئز نالج پہ غور و فکر شروع کیا تو یہ تو بڑا ایک مشکل سوال تھا، میں تو سمجھ نہیں آتی تھی ہے کیا یہ ورچوئز نالج ورچو۔ اب واٹ از نالج، واٹ از ورچو، کوئی پتہ نہیں۔ تو میں نے 2-3 ہفتے اس پر غور و فکر کیا، اپنی پوری ذہنی صلاحیتیں لگا دیں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو بہرحال ایک دن یہ 22 دسمبر 1983 کا واقعہ ہے کہ جمعہ پڑھ کے میں آیا تو کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، تو مجھ پر بھی ایک ایسا وارد ہوگی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کا پتہ لگنا چاہیے مجھے، یہ ہے کیا؟ ورچو از نالج، جس ورچو کو نالج کہا ہے سقراط نے وہ ہے کیا؟ واٹ از اٹس ریالٹی؟ تو پھر جب میں تھک گیا تو میں جب آ کے کمرے میں بیٹھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا، اب میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی تحریک تھی کوئی، میں اللہ کی سے کیوں نہ پوچھوں۔ تو میں بیڈ پہ ہی قبلہ رخ منہ کر کے میں سجدہ میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے کچھ چند دعائیں کیں۔ وہاں پر ان دعائیں میں نے نیکی اور علم کے متعلق نہیں پوچھا اللہ سے، میں نے وہ دعائیں پڑھیں جو حضور اسلام حضرت مہدی اسلام کی الہامی دعائیں ہیں، جو میں نے بھی ہر احمدی طالب علم کو یاد ہوتی ہیں، اکثر میں بھی پڑھا کرتا تھا نماز میں۔ تو اس وقت میں نے ورچوئز نالج کے بارے میں کوئی دعا کرنے کی بجائے میں نے یہ دعائیں پڑھیں، وہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ حضور صاحب کی دعائیں ہیں، اور ایک دعا جو آنسم پر نازل ہوئی تھی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں ہے۔ یہ میں نے جو سجدہ میں دعائیں پڑھی وہ یہ ہیں: رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ رب ارنی انوار کل کلیات، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ یہ جو 5 دعائیں ہیں میں نے وہ بار بار پڑھتا رہا سجدے میں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے پتہ چل گیا سجدے میں ہی کہ یہ میری اللہ نے دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو حلفاً کہتا ہوں کہ وہ سجدے میں ہی میری ایسی حالت ہوگی کہ جو غفار سجدے میں گیا تھا وہ نہیں رہا، وہ اللہ نے مجھے ہی بدل دیا۔ میری علم کی کیفیت ایسی ہو گئی ان دعائیں پڑھنے کے بعد سجدے میں، یہ 5, 7, 8 منٹ کا سجدہ تھا، کہ اتنا وسیع علم میری ایسے جیسے دل کی نالیوں کی طرف آ گیا۔
یقین میں رکھتا ہوں کہ جو عبدالغفار سجدے میں گیا تھا وہ اب نہیں رہا تھا، بلکہ اللہ نے اسے ذکی غلام مسیح الزمان بنا دیا تھا۔ سجدے سے اٹھا، بڑا خوش تھا میں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس واقعے کے بعد پھر چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے ابھی جو میں نے کہا ہے کہ اس خواب کی طرف میری توجہ مبذول کروائی کہ اے عبدالغفار، یاد کر وہ خواب جو میں نے تجھے دکھایا تھا، جس میں میرا ایک مقرب بندہ کھڑا تجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ دعا کر، تو نے دعا کی تھی۔ یہ سب باتیں میری اللہ سے ہوئیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو خواب میں نے دیکھی تھی 6 سال پہلے کہ میں نے خواب ہے، میں نے تو کبھی غور نہیں کیا اس پر، نہ مجھے تعبیر کیسے کا پتا تھا۔ اللہ نے مجھے بتایا اس سجدے کے بعد، دارالحمد میں ہی تھا میں، کہ اے عبدالغفار، یہ تیرا مبارک سجدہ جو سجدے میں جو تیرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ کا تعلق اس خواب کے ساتھ ہے جو تو نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی تھی۔ اچھا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھنے کے بعد نہ کسی مولوی کے پاس گیا، نہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خوابیں دیکھنے کے بعد خواب ان پر اثر کرتی ہے تو وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے خلیفہ ثانی کا خواب ہے، خواب دیکھتے ہیں اسی مہینے جا کے دعویٰ کر دیتے ہیں مسلم موت کا۔ تو میری ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوا جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس خواب کے بعد اثر ہوا کہ یار میں نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی کہ میں جو میرے اس وقت مسائل تھے، غربت تھی، علم حاصل کرنا چاہتا تھا، کہ اس کے متعلق میں نے کوئی نہیں دعا مانگی، یہ ایسی دعا مانگی جو میں نے بنائی ہی نہیں، میرے پاس آ گئی، میرے دل میں آئے، وہ شعر آئے تو میں نے لکھ لیے، تو وہ میں نے پڑھ لیے تھے۔ یہ بات میرے لیے ایک عجیب تھی اور یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کے باوجود میرے یہ خواب میں نے اپنے اعصاب پر سوار نہیں کی۔ خواب دیکھی، بڑی خوشی ہوئی، ماں جی کو سنایا، اپنے دوستوں کو سنایا، بات ختم۔ اچھا، اس کے بعد دارالحمد میں اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ بتا دیا کہ یہ تیرا واقعہ ہے سجدہ کا جو ہوا ہے تیرے ساتھ، یہ اس کا تعلق اس خواب کے ساتھ ہے، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر مجھ پر کھولی، یعنی فوراً نہیں کھول دی۔ دارالحمد میں صرف اتنا مجھے بتایا گیا کہ اس واقعہ کا اس خواب سے تعلق ہے جو تو نے میرے برگزیدہ بندے کے ساتھ دیکھی تھی۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر مجھ پر کھولی، تو میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس خواب میں میرے بندے مہدی و مسیح موعود صاحب نے جو دعا مانگی تھی، اب دیکھنا اور غور کرنا کتنی حکیمانہ خواب ہے، بڑی مختصر خواب ہے، اور اس خواب کا فلسفہ دیکھنا کہ اس میں کیا کچھ ہو گیا ہے، مختصر خواب میں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اس خواب میں میرے بندے مہدی و مسیح موعود صاحب نے جو دعا مانگی تھی، یہ وہی دعا تھی جو آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے اور غلبہ اسلام کے لیے ہوشیار پور میں 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مانگی تھی، اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ اب سمجھ آ گئی نا کہ اس خواب میں حضور اسلام نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جو چلہ ہوشیار پور میں واقعہ ہوا۔ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے آپ کی دعائیں سن کر فرمایا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اس خواب میں میرے آقا نے وہ نشان، وہ دعا جو تھی وہ مانگی تھی، مجھے بتایا اللہ نے۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فضل اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ وکانہ امرن مقضیہ، یہ جو پیشگوئی ہے، اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ میرے بندے کو میں نے الہام کیا تھا، اس نے دعا مانگی چلہ ہوشیار پور میں نے اس کو یہ رحمت کا نشان دیا۔ وہ جو خواب میں نے تجھے دکھائی تھی اس میں جو میرے بندے نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر، یہ دعا تھی۔ دوسری بات اللہ نے مجھے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ موعود نشانی رحمت اور وہ موعود ذکی غلام جو میں نے اپنے بندے کی دعا کے جواب میں اسے بخشا تھا، وہ تو یعنی خاکساری تھا، اور اس خواب میں نے تجھے بھی اپنے مہدی و مسیح موعود اسلام کے سامنے کھڑے کر کے اس کی دعا میں شامل فرمایا تھا۔ اب عجیب بات ہے، یعنی محمدی مریم دعا مانگ رہی ہے، ایک خواب میری ہے، میں اس کا غلام دیکھتا ہے۔ محمدی مریم نے مجھے کہا غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ محمدی مریم ہاتھ اٹھاتی ہے خواب میں، اس کا غلام بھی اٹھاتا ہے، دو وجود ہیں دعا کر رہے ہیں۔ میں اس دعا میں حضور صاحب کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ چلہ ہوشیار پور میں جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ انہوں نے کی تھی اس وقت۔ تو میں نے جو مانگی تھی دعا آپ کو بتایا، وہ منظوم فقرات جو تھے جو میرے دل میں آئے میں نے لکھ لیے، میں نمازوں میں پڑھا کرتا وہ پڑھتا ہوں۔ تیسری بات،
اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے. واقعی مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں تو اتنا نا عقل مند ہوں، نہ میں اتنا مذہبی کوئی نالج رکھتا ہوں. ایک نارمل سا ایک آدمی، ایک معمولی انسان ہوں. مجھے مذہب کے بھیدوں کا نہیں پتہ. اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نے تجھے وہ کچھ سکھایا جو تمہیں مجھ سے مانگنا چاہیے تھا. اور خواب میں جو منظوم دعائیہ فکرات یا منظوم دعائیہ اشعار تو نے یعنی اس عاجز نے پڑھے تھے، وہ تو نے نہیں بنائے تھے، بلکہ الہامی طور پر میں نے تیرے دل میں ڈالے تھے. اور پھر فتح اور غلبہ اسلام کے لیے یہ منظوم الہامی دعا میں نے تمہیں اپنے برگزیدہ بندے کی دعا میں شامل کر کے اور اس کی ابتدا میں تجھ سے منگوائی تھی. اب دیکھیں، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ منظوم فکرات جو میرے تک آئے تھے وہ الہامی تھے. مجھے تو پتہ ہی نہیں. ہاں، دعائیں پڑھتا رہتا تھا نماز میں بھی، یہ جو اے میرے اللہ اب تم میری پکار سن لے، اس کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کہاں سے آئی، کوئی پتہ نہیں. 6 سال اس وقت اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نے تیرے دل میں یہ ڈالے تھے. رابعاً یا چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں ملہم یعنی محمدی مریم کو جس موعود غلام کی بشارت بخشی گئی تھی، اس کی مرکزی صفت اس کا ذکی ہونا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. سٹاپ. یہ ذکی غلام وہاں پہ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ذکی کے لغوی معنی پاک اور نیک کے ہوتے ہیں. اور میں نے اے عبدالغفار تجھے یعنی خاکسار کو ذکی بننے کی دعا بھی سکھائی تھی. اور پھر خواب کے عالم میں اپنے مہدی با مسیح موعود کی ابتدا میں تجھ سے یہ دعا منگوائی بھی تھی. وہ شعر اس طرح ہے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، یعنی مجھے ذکی بنا دے. اے اللہ مجھے ذکی بنا دے. یہ دعا بھی اللہ نے مجھے سکھائی. تو ذکی تو وہ ہے ہی، وہ غلام ہے ہی، ذکی غلام ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ذکی غلام بننے کی دعا اللہ نے مجھے سکھا دی، میں نے مانگی. اور دعا بھی اکیلے نہیں مانگی. مرزا صاحب جن کو وہ الہامی پیش ہوئی ذکی غلام کی ملی، اس کی دعا میں شامل ہو کر میں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی، تم پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. یا ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ذکی بھی بنا دے اور اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. خلیفہ ثانی کی خواب سے پہلے جو بیانات ہیں آپ 27 اپریل اور 4 مئی 2018 کے خطبات میں سنیں. پھر خواب دیکھنے کے بعد وہ کیا بیانات دیتے ہیں وہ بھی پڑھیں، وہ بھی سنیں. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خواب دیکھنے کے بعد اسی مہینہ یعنی 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں خواب دیکھتے ہیں کہ اسی مہینہ جا کے 28 غالباً جنوری 1944 کے اپنا خطبہ جمعہ میں اپنا حلفاً وہ مسلم ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہیں. دیکھو میں نے خواب دیکھی، یہ سارا معاملہ آپ کو بتا رہا ہوں. 6 سال لائے مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ رحمانی خوابوں کی شان ہوتی ہے. اور یہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں خوابوں کو دیکھ کر اپنے پر سوار نہیں کیا کرتے جب تک خود خدا نہ انہیں بتائے. میں بھی ایسی لا علم رہا، پڑھتا رہا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. یعنی خاکسار 6 سال تک اپنی خوابوں کی تعبیر سے لا علم رہا. اور پھر 6 سال کے بعد اس مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواب کی جو تعبیر تھی مجھ پر کھولی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ ثانی کا صاحب کا طویل خواب پڑھیں اور میری مختصر خواب پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی خواب نفسانی ہے اور کون سی رحمانی. سامعین کرام، اب میں آتا ہوں اس خواب کی، ایک خواب بھی سنا دیا آپ لوگوں کو، تعبیر بھی بتا دی جو اللہ نے مجھے بتائی. اب میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں کہ 5ویں بات یہ کہ دسمبر 1907 میں حضور صاحب پر ایک الہام نازل ہوتا ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر، محمدی مریم پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر. تذکرہ صفحہ 630. تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. اب میں جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفوں عالموں سے پوچھتا ہوں، جالوں سے پوچھتا ہوں، یہ حضور صاحب یہ الہام ہے اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، یہ دونوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو محمدی مریم ہے، اور دوسرا کون ہے؟ اللہ نے مجھے بتایا. یہ جب میں نے الہام پڑھا تھا اس وقت اللہ نے مجھے بتایا کہ یاد کر عبدالغفار وہ خواب آپ نے، جس میں میں نے تجھے اپنے بندے کی دعا میں شامل کیا تھا
اور تو نے بھی دعا کی، اس نے بھی کی۔ یہاں پر یہ جو الہام ہے، اجیب دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ دیکھیں یہ خواب میں دیکھتا ہوں 1970 کے آخر 1978 کے شروع میں، یہ 1907 دسمبر کا یہ الہام ہے، میں تو پیدا بھی اس وقت دنیا میں ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یار کوئی بندہ منصوبے سے بھی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی فضل کا اپنے کا وارث بنانا ہوتا ہے، ابتدا سے ہی اس کو چن لیتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا ویسے کہ میں کون ہوں، کدھر جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ کو علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب میں نے یہ الہام پڑھا تو اللہ نے مجھ پر کھول دیا کہ یاد کر وہ خواب، تو نے دعا مانگی تھی میرے بندے کے ساتھ، انہوں نے بھی مانگی تھی، تم دونوں نے دعا مانگی، دو وجود تھے، ایک محمدی مریم تھی، ایک اس کا غلام تھا کوئی۔ تو یہ اللہ نے مجھے بتایا، تو میں سب کو بتاتا ہوں کہ میں جو اپنا دعویٰ رکھتا ہوں حقائق ہیں اس کے، کہ وہ افسانوی دعویٰ نہیں ہے میرا کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، جیسے کئی اور لوگ بھی ہیں جماعت میں ہوں گے انہوں نے دعوے کیے ہوں گے، بشیر الدین محمود نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ میری دعوے کی حیثیت ایسی نہیں ہے، قدم قدم پر دلائل میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور یہ ثبوت ہیں میری سچائی کے۔ سامعین کرام، خاکسار کی خواب میں دو وجود دعا کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، ایک محمدی مریم ہوتی ہے، ایک خاکسار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا مجھ پر کہ اس الہام میں، اس خواب میں جو آپ دونوں نے دعا کی تھی، اس الہام میں آپ دونوں کی دعا کا ذکر ہے کہ میں نے قبول کر لی، میں ہر بات پر قادر ہوں۔ چھٹی بات میں آپ لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ این سعادت بازور بازو نیست، یہ فارسی کا شعر ہے، این سعادت بازور بازو نیست، اس قسم کی باتیں کوشش سے نہیں ملا کرتی، منصوبوں سے نہیں بنتی ہیں باتیں، نہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ این سعادت بازور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ کوئی چیز بخشے کسی انسان کے نصیب میں اس قسم کا عظیم و شان فضل نہیں ہو سکتا، وہ کوشش سے نہیں لے سکتا۔ آپ دیکھیں خلیفہ ثانی نے کتنی کوشش کی ہے، جماعت پر قبضہ ہوا، سارا کچھ آپ دیکھیں، لیکن وہ اللہ نے ان کو بنایا ہی نہیں تھا، یہ فضل ان کے قسمت میں کیا ہی نہیں اللہ نے، اور جس کی قسمت میں کیا وہ اپنا واقعہ آپ کو سنا رہا۔ چھٹی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنی مشہور نظم مرد حق کی دعا کے آخری شعر میں فرماتے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دعا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ سامعین کرام، مذکورہ خواب جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، خاکسار نے حضور صاحب کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے تھے۔ خاکسار یہاں عرض کرنا چاہتا ہے کہ خاکسار کی مذکورہ خواب جو ہے، جس میں نے حضور صاحب کے حکم پر، ان کے فرمودہ پر اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، ان کی دعا میں شامل ہو کر، اس قسم کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں کسی اور انسان کے ساتھ احمدی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ اگر کوئی ہوا ہے تو میدان میں آ جائے، میں کھڑا ہوں میدان میں، کیونکہ وہ خواب جو ہے دراصل کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ذکی غلام بنایا، یہ ایک پورا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کا تھا، اس نے بنایا مجھے۔ اب وہ ذیشان میں جو میں نے ان کے سوال انہوں نے پوچھے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ جو میں بتا رہا ہوں سنیں اس کو، کہ کیسے مجھے بنایا، وہ کیا وہ الہام ہے یا کیا خواب تھی جو کیسے واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ یہ مرزا طاہر کا شعر ہے، میں نے ان سے یا انہوں نے مجھ سے پوچھ کے یہ شعر نہیں کہے تھے، میں تو، ہمارا تو تعلق ہی نہیں، ہم تو ایک لوور طبقے کے لوگ ہیں، گاؤں میں رہنے والے، ہمیں وہ تو بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے یہ شعر کہا، خدا نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کے منہ سے یہ نکلوایا ہے، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اے میرے بندے، اے عبدالغفار، تو نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے میرے مہدی و مسیح موعود کے ساتھ مل کر؟ میں نے کہا اے اللہ میں نے اٹھائے تھے، تیری تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن مرزا طاہر کو کوئی پتہ نہیں، وہ کہتا رہا۔ عجیب بات ہے، ابھی شروع میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوئی آیات سورۃ یوسف کی پڑھی ہیں، اللہ نے ان کو خواب دکھایا، پھر ان کو تعبیر الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر سے آگاہ فرمایا۔ میرا واقعہ دیکھیں، کتاب غلام مسیح الزماں پڑھیں، اشعار کہتے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب، ان کی تشریح میں کر کے ان کو بتاتا ہوں، یہ اللہ کا علم دیا ہوا کہ وہ تو کہتے ہیں، اب کوئی شعر
کوئی شاعر اگر کوئی شعر کہتا ہے اس کا ہمیں کیا پتہ، دوسرے انسان کو کیا پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. عجیب بات ہے کہ اس عاجز پر وہ سارے جو شعر مرزا طاہر نے کہے ان کی حقیقت اللہ نے مجھ پر کھول دی. اور میں نے ان کے کہا خط میں کہ ذرا آپ کسی اور احمدی سے پوچھ کے دیکھ لیں جو میں آپ کی خواب جو اشعار ہیں جو تعبیر کر رہا ہوں، کوئی اور ایک احمدی بھی آپ کو بتا دے تو میں سمجھوں گا کہ یہ میری عقل نے کام کر لیا. اگر نہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی بالا ہستی مجھے بتاتی ہے. تو یہ اللہ نے مجھے بتا دیا، اے غلام مسیح زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. تو ہی وہ غلام ہے جس نے ہاتھ اٹھائے تھے. 7ویں بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 نومبر 1898 کو میں کچھ الہام پڑھتا ہوں حضور السلام کے. یہ تذکرہ صفحہ 268 پر یہ الہام ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے بندے کو مخاطب کر کے، انی معکما اسمع و ارا فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ انی معکم اسمع و ارا انی معکما اسمع و ارا. اس کا ترجمہ ایسا ہے، ان الہام ہے، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اب یہاں پر دونوں کی بات ہو رہی ہے، 3 کی 4 کی نہیں، ایک کی بھی ہوتی ہے. میں پڑھتا ہوں آگے ترجمہ. یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. کیا خلیفہ قادیان کا جو ہے مجھے بتا سکتا ہے یہ دونوں سے کیا مراد ہے؟ میں بتاتا ہوں حلفاً کہ خدا نے مجھے بتایا تم دونوں کی بات ہو رہی ہے. میں نے تجھے خواب دکھایا، تم دونوں نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی. تم وہ دونوں وجود ہو جن کو میں نے چنا. یہاں پر اللہ فرماتا ہے یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. بس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرے. برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان لوگوں پر ذلت طاری ہوگی، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. بس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرے. آگے اللہ فرماتا ہے یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. یہاں پر واحد کا صیغہ ہے. یقیناً یعنی اللہ فرماتا ہے انی معکم اسمع و ارا. دونوں کا بھی فرما دیا اللہ نے اور واحد کا بھی فرما دیا. یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے انی معکما اسمع و ارا، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. سامعین کرام، میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر بتایا. میں نے کوئی کوشش نہیں کی. کوئی ہوتا ہے تحقیق کرتا ہے کوئی کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں. اللہ نے مجھ پر بتایا کہ اے عبدالغفار، یہ تم دونوں ہو، میرا مہدی اور مسیح اور اس کا غلام، یہ دونوں ہیں یہاں پر. ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اور یہاں پر جو اللہ نے بعض لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو عذاب سے نہیں کوئی بچا سکتا، برائی کا بدلہ ویسے ہی جیسے کہ کوئی برائی کرے وغیرہ وغیرہ، اس کا میں آگے جا کر بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. علاوہ اس کی 8ویں بات سنیے. 16 نومبر 1898 کو ایک الہام نازل ہوا محمدی مریم پر. تذکرہ صفحہ 269 پر ہے، انی مع الغفار آتی کا بغدتاً، یقیناً میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا. قادیانی جماعت نے اس الہام کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا. سامعین کرام، یہ ترجمہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، کیونکہ خدائے غفار تو خود خدا ہے. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں. نہیں، اللہ کا کلام بڑا حکیمانہ کلام ہوتا ہے. تو یہ تو کہ نارمل معقول بندہ بھی نہیں اس کی بات کر سکتا کہ میں اپنے ساتھ ہوں. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سامعین کرام، مجھے اللہ نے خبریں دی ہیں ساری. خاکسار کا نام عبدالغفار ہے. لکھنے پڑھنے میں عبدالغفار لکھا اور پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بولنے میں مجھے ہمیشہ بچپن سے ہی غفار ہی پکارا جاتا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عبدالغفار. غفار گھر میں نام لیتے ہیں کوئی، میرے بھائی بہن سب دوست غفار، یہ غفار کے نام سے مجھے پکارا جاتا ہے، جبکہ نام میرا عبدالغفار ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کی ایک خواب میں اس غفار نام کی وضاحت بھی فرمائی ہوئی ہے. میں ابھی وہ خواب بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں. تو میں اب بتاتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ قادیان کے علماء جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں خدائے غفار کے ساتھ ہے، یہ معقول ترجمہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر کوئی وجود ہے غفار نامی، اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے انی مع الغفار آتی کے بغدتاً، میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا. اچھا، اب غفار کی حقیقت میں مرزا صاحب کی خواب میں ہی آپ کو میں بتا دیتا ہوں.
بعض لوگ میرے پیارے ہیں، وہ دوست ہیں میرے، بعض کا تو وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب یہ غفار تو کوئی خدمت گار ہے، ابھی میں پڑھوں گا خواب تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام لے کہتے ہیں وہ تو حضرت عبدالغفار جنبا صاحب ہیں، تو یہ غفار جو خواب میں اب میں پڑھوں گا تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان کے لیے بھی یہ میں خواب پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کی تشریح بھی کروں گا۔ 2 اکتوبر 1902 کو حضور صاحب فرماتے ہیں، دیکھا کہ ایک مکان ہے، اس پر چڑھنے کے لیے ایک زینہ لگا ہوا ہے جو لوہے کا ہے اور تختے پاؤں رکھنے کے بھی ہیں، اوپر ایک دروازہ ہے، میں اس زینہ پر چڑھتا ہوں مگر چڑھ نہیں سکتا۔ اتنے میں اوپر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ دوسرے راستہ سے آؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو نزدیک ہے اور فوراً پہنچ سکتے ہیں، مگر دوسرا راستہ دور ہے، کوئی 200-300 گز کا فاصلہ ہے۔ بس ہم اس دوسرے راستہ سے جانے لگے تو دیکھا کہ میں ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہوں اور آگے آگے ایک خدمت گار ہے جس کا نام غفار ہے، اور ایک اور سوار بھی ساتھ ہے جو آگے آگے چلتا ہے۔ میں غفار کو کہتا ہوں کہ آگے مت نکل، ہمارے ساتھ ساتھ چل۔ تھوڑا راستہ طے کیا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ سامعین کرام، میں بتاتا ہوں کہ خدمت گار فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والا یعنی خادم، یہاں ہم اسے غلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں خدمت سے مراد حضور صاحب کی تعلیم میں جو غلطیاں ڈالی گئی ہیں، ان غلطیوں کو نکالنا مراد ہے خدمت سے۔ حضور فرماتے ہیں آگے آگے خدمت گار ہے، یہ خدمت گار سے مراد یہ ہے کہ وہ حضور صاحب کی تعلیم میں جو نفسانی شر ڈال دیے گئے ہیں، غلطیاں ڈالی گئی ہیں، ان کو نکالنا، ان کو درست کرنا اس خدمت گار کا کام ہے۔ یعنی حضور صاحب کی احمدیت کو لوگوں کے نفسانی گند سے پاک و صاف کرنا مراد ہے اس غفار نامی خدمت گار کا۔ اور اس طرح الہام انی مال غفار آتی کا بغدتن، میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ تو حضور صاحب خود غفار کا ذکر فرما رہے ہیں اپنی خواب میں، تو اس میں تو کوئی یہ تو سوال ہی نہیں پیچھے رہ جاتا کہ یہ غفار کون ہے۔ تو غفار وہی ہے جس کا خواب میں بھی ذکر ہے، اور وہ خادم ہے حضور صاحب کا، خدمت گار ہے۔ اس سے مراد وہی ذکی غلام ہے جو اللہ نے ان کو بخشا تھا، محمد مریم کو چلا ہوشیارپور میں، تو وہ خدمت گار ہے۔ خدمت ایک تو ہوتی ہے جسمانی، گھر میں خدمت کرنا اپنے آقا کی، ایک ہوتی ہے اس کی تعلیم میں، اس کی جو مشن ہے اس میں جو گند ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن اسلام تھا، اس میں سے میرا صاحب نے کیسا گند نکالا، اس کو صاف کیا اسلام کو، حقیقی اسلام لوگوں کے آگے نکھار کر رکھ دیا کہ میرے آقا جو اسلام لائے تھے وہ یہ ہے۔ ایسے ہی احمدیت میں جو گند ڈالا لوگوں نے، اور خاص کر حضرت میرا صاحب کی اولاد نے، اس گند کو صاف کرنا ہے، احمدیت کو صاف کرنا اس گند سے، اور نکھار دینا، مصفہ اس کا چہرہ کر دینا، یہ خدمت ہے، یہ وہ خدمت گار ہے جس کے متعلق حضور صاحب فرماتی ہیں، اور آگے آگے ایک خدمت گار ہے جس کا نام غفار ہے۔ مجھے امید ہے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ یہ ساری یہ خواب جو میں نے ابھی سنائی ہے اور اس کی تعبیر جو اللہ نے مجھے بتائی وہ بھی، اور یہ جو الہامات میرے صاحب صاحب کے ہیں ان میں 2 وجودوں کا ذکر ہے بار بار، وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ اور یہ بغیر اللہ تعالیٰ جب تک بتائے نہ کسی کو، انسان اپنی قیاس سے اندازے سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صرف اسی وجود کو اللہ حق دیتا ہے یا موقع دیتا ہے یا اس پر کھولتا ہے جو ان الہاموں کا یا اس قسم کے فضلوں کا وارث ہوتا ہے یا جس کو اللہ نے وارث بنانا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک خواب ہے، دوسری خواب کا میں ذکر کرتا ہوں، بہرحال خطبہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، آگے پیچھے میں نے یہ 2 خواب دیکھے تھے، پہلے خواب کا تو ذکر ہو چکا ہے، اب دوسرا خواب میں بیان کرتا ہوں۔ موضع ڈار میں ہماری تھوڑی سی زرعی زمین ہے، زمین بالائی اور زیریں حصوں میں منقسم ہے۔ زمین کے بالائی حصہ پر میرے والد صاحب مرحوم کے زمانے میں ایک کچی حویلی تھی جس کے نقوش اب تک میرے ذہن میں اچھی طرح یاد ہیں۔ اسی حویلی میں خاکسار پیدا ہوا تھا۔ رویا میں دیکھتا ہوں کہ میں اس حویلی کے پاس کھڑا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں کہ کچھ فاصلے پر حضور حضرت مسیح موسم ہماری زیریں زمین میں سے گزر رہے ہیں۔ حضور اسم کو دیکھتے ہی میں آپ کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، حضور اسم کے ہاتھ مبارک پکڑ کر ان کا بوسہ لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور آپ ہمارے گھر کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں بھی اپنی خدمت کے شرف بخش۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے آگے کام ہے، میں واپسی پر آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے ہیں اور میں واپس حویلی کی طرف آ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صاحب ہمارے گھر تشریف لے آئے۔
آپ نے ہم سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر حضور صاحب نے ازراہ شفقت فرمایا، غفار میرے ساتھ آؤ، آج کل ہماری زمین پر گنے کا رس نکالتے ہیں، تم بھی رس پینا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، میں نے ایک برتن لیا اور گھر والوں سے کہا کہ میں حضور صاحب کے ساتھ آپ کی زمین پر جا رہا ہوں، وہاں پر رس پیوں گا اور کچھ رس لے کر بھی آؤں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خواب 1977 کے آخر یا 1978 کے آخر کی ہے۔ وہ میں جو برتن لیا تھا، آج بھی میرے وہ خواب میرے ذہن میں ہیں۔ بچپن میں جو ہمارا اس حویلی میں نلکا ہوا کرتا تھا، وہ اکثر وہ اس کا ٹوٹ جاتا تھا، مجھے آج وہ نلکا بھی نظر آ رہا ہے جہاں پر میں نے اس برتن کو صاف کیا۔ تو برتن کو صاف کر کے میں حضور صاحب کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہوں۔ کافی چلنے کے بعد میں حضور صاحب کے ساتھ آپ کی زمین میں داخل ہو جاتا ہوں۔ زمین اتنی پیاری تھی کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ خواب میں ہی خیال کرتا ہوں کہ ہماری زمین تو اتنی اچھی نہیں ہے، ہم بھی اپنی زمین فروخت کر کے حضور صاحب کی زمین کے ساتھ ہی خرید لیں، خواہ تھوڑی ہی ملے، یہیں پر ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ یہ دوسری خواب ہے۔ تو یہ جو منظوم فکرات میرے دل میں آئے تھے، یہ اس کے بعد کی آگے پیچھے دو خوابیں میں نے دیکھی۔ پہلی خواب تھی جو میں حضور صاحب کے ساتھ دعا کرتا ہوں، اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد میں نے یہ خواب دیکھی۔ سامعین کرام، خواب دیکھی، اس خواب کی تعبیر کا بھی مجھے کوئی علم نہیں تھا، نہ میں کسی عالم کے پاس گیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جب پہلی خواب کا مجھے علم ہوا دارالحمد میں مبارک سید سے اٹھنے کے بعد، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے تو زندگی میں بڑے اس خواب دیکھے ہوئے ہیں اور میرے ذہن میں بھی محفوظ ہیں، میں نے تو کبھی لکھے ہی نہیں ان کو، تو یہ تو بڑا کوئی عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ، مجھے ان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو جنوری کی بات ہے 1984 کی کہ میں ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنا خوابیں میں نے لکھنی شروع کر دی۔ جب لکھتے لکھتے اس خواب پر میں آیا، یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے، تو اس وقت میرے دل میں کسی نے ڈالا، کہا کہ اب تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو میں اس وقت بڑے جوش سے اور بڑے شوق سے یہ پڑھ رہا تھا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اور یہ الفاظ میں صبح سے ہی اس دن میں پڑھتا چلا جا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دل میں جب کہا کہ اے عبدالغفار تو کیا پڑھ رہا ہے، خواب میں لکھ رہا تھا، تو میں نے ان الفاظ پر غور کیا، تو اللہ نے مجھے بتا دیا تیری یہ خواب لکھ رہا ہے، اس کی تعبیر ان الفاظ میں ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی نسل کے ساتھ تیرا جسمانی تعلق پیدا کرے گا۔ یہ صاف ظاہر تھا، میں سمجھ گیا۔ حضور صاحب بظاہر خواب میں یعنی اللہ نے بتایا کہ تجھے زمین پر لے کے گئے تھے، اپنی زمین پر لے گئے تھے، لیکن خواب کی تعبیر کے مطابق وہ خاک سر کو اپنی جسمانی نسل میں لے گئے۔ یہ اللہ نے مجھ پر کھولا۔ یہ جنوری کی بات ہے 1984 کی۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا وہ ختم کر دیا، اپنا ایجوکیشن کا جو سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں نے 31 جنوری 1984 کو میں اپنا کتابیں اٹھا کے، اپنا بستر اٹھا کے میں گھر واپس آ گیا ربا۔ تو سامعین اکرام، میں نے ورچوئس گاڈ جیسا کہ میں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس دوران مجھ پر یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری یا کنسیپٹ مجھ پر نازل ہوا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کنسیپٹ کو لکھنا شروع کر دیا گھر آ کے ربا میں نا۔ تو انہی دوران مارچ 1984 کا آخری عشرہ تھا، اور میری ایک عادت تھی، الحمدللہ آج بھی میری عادت ہے، جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کچھ وقت درود شریف پڑھتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، تسبیح تحمید بھی کرتا ہوں، شروع سے میری عادت ہے۔ تو میں ایک دن، یہ آخری عشرہ کی بات ہے، تو میں پڑھ رہا تھا، یہ جاگ رہا تھا، ایک کمرے میں سویا ہوا تھا، اکیلا ہی تھا میں۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ وہ جاگتا تھا، تو پتہ نہیں کہاں گیا، میں غائب ہو گیا۔ تو میرے سامنے ایک تصویر آئی، میرا بھائی جو بڑا ہے عبدالسلام، میرے بھتیجا جو لطیف ہے، عبداللطیف، اس کا محمد لطیف کا والد ہے وہ، تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں، بھائی جی اللہ تعالیٰ نے، اس کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں کہ بھائی جی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نعمت میرے لیے بھیجی ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف، وہ تصویر کی طرف۔ اچھا، اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا عطیۃ المجید بن حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ بن نصر العزیز۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ پہلے تو نساؤکم حرث لکم ایک اشارتاً بات تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مارچ کے آخری عشرہ میں یہ بات کھول دی
کہ یہ معاملہ آگے کیا ہے، کیونکہ میں نے بھی سوال کرنے شروع کر دیے تھے اللہ سے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بتایا ہے کہ مسیح موعود کی نسل میں میرا تو تعلق پیدا کرے، کہاں کرے گا؟ یعنی انسان کمزور ہے، بعض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ملتی ہے تو اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا بات ہے. تو میں نے بھی سوال کرنے شروع کر دیے تھے، تو ان سوالوں کا یہ جواب تھا اللہ نے مجھے دیا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپریل 1984 کی بات ہے. میرا ایک دوست ہے، انہوں نے MBBS کیا، ہم کٹھی پڑھے، میں نے MA کیا. تو میرا محلے کے رہنے والا ہے. تو ایک دن باتوں میں ورچوئس گاڈ کے بارے میں ہماری باتیں ہوئی. تو یہ اتنا ثقیل کنسیپٹ ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. لوگ فوراً وہ نیک علم کی طرف بھاگ جاتے ہیں، یعنی نیکی خدا ہے، یعنی عمل صالح خدا ہے، نعوذ باللہ. یعنی یہ ان کی لمیٹڈ مائنڈ کی بات ہے. تو وہ بھی MBBS تھا، وہ بھی نہ میں سمجھاؤں اس کو سمجھ نہ آئے. تو باہر اس نے مجھے کوئی ایسی باتیں کہیں کچھ دوستانہ رنگ میں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا کہ یار اس بندے نے مجھے کیا کہہ دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ کلام ہے مجھ پر نازل ہوا. لیکن اس کے بعد، اس واقعے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اس دن میں سوچنے لگ گیا کہ اے اللہ، یہ جو ورچوئس گاڈ ہے، یا تو نے مجھے کہا ہے ذکی غلام مسیح الزمان کی خبر دی ہے، یا یہ عطیت المجید کی خبر، یہ میری نفس کی باتیں تو نہیں، میرے نفس تو نہیں مجھے بھٹکا رہا، گمراہ کر رہا. بہت تکلیف رہی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ متقی اور نیک انسانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہر بات کو لے کے نہیں چل پڑتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے مشن میں کبھی اپنے الہاموں کا، اپنی خوابوں کا ذکر نہیں اتنا کیا، کیونکہ ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے. میں ان باتوں کو کوئی منڈی نہیں بنانا چاہتا کہ یہ شو کی جائیں، بتائی جائیں. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے یہ الہام ہوا، فلاں ہوا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرے تک ہے. جو ضرورت ہے بات کی میں بتا دیتا ہوں، جس بات کی ضرورت نہ ہو نہیں بتانی چاہیے. شوخی کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات بھی ہے کہ متقی لوگ جو ہیں یا اللہ کے بندے ہوں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے نفس پر گہری نظر رکھتے ہیں کہ نفس تو نہیں ہم کر رہا ہے. میرا بھی یہ حال تھا، میں تو بڑا سارا دن بے قرار رہا. رات کو شام کو میں، یہ پورا واقعہ غلام مسیح الزمان کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ میری ایک ٹانگ اوپر چارپائی پہ تھی اور ایک نیچے تھی. تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا یہی سوچتی کہ اللہ کہ میری پر نفس نے تو نہیں حملہ کر دیا. تو میں اسی غم میں تھا کہ میری زبان جو ہے لا ریب فی ہے، لا ریب فی ہے، لا ریب فی ہے، مسلسل اس نے پڑھنا شروع کر دیا. مجھے کوئی پتہ نہیں اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہے، آپ جو چاہیں گے وہ بولے گی. اس وقت میرا یہ معاملہ تھا کہ میں نہیں بول رہا تھا. یہ زبان 1.5 منٹ کی بات ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ تک ہوا، کو 150 دفعہ میرے خیال میری زبان نے یہ لفظ پڑھ دیا. تو جب وہ معاملہ ختم ہوا تو زبان جیسے کامتی ہے، یہ بھی کیفیت مجھ پر ہوئی. جب میں نارمل ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو میرے غم جو ہے کہ میں ڈرا ہوا تھا. صبح سے میں رو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یہ میری نفس نے تو نہیں مجھے بہکا دیا. یہ تو اس کے لیے اللہ نے جواب دیا ہے کہ لا ریب فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سچی باتیں ہیں. تو یہ باتیں میں چاہتا تھا کہ اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. کہ اب خطبہ کے آخر میں کچھ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ 27 اپریل اور 4 مئی 2018 کو میرے جو خطبات ہیں ان میں خلیفہ ثانی کا جو میں نے جو خواب ہے، ان کے بیانات ہیں، اس کے متعلق میں نے سامعین کو بتایا تھا. آپ اس خواب کے بعد وہ دونوں خطبات ضرور سنیں، کیونکہ آپ کو زیادہ موقع ملے گا ایک دو مدعیوں کو کمپیریٹیولی ان کے دعووں پر نظر ڈالنے کا، جائزہ لینے کا، اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور اس میں آپ کو سچائی ملے گی. آپ سچ تک بڑی ایزیلی پہنچ جائیں گے. اب میں آخر پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب کے خواب دیکھنے اور دعویٰ کرنے سے پہلے کے بیانات کی روح سے میں نے ان کے خواب کو ایک نفسانی خواب ثابت کر دیا ہے دلائل کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ خاکسار نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کے طویل نفسانی خواب میں کوئی ایسا اشارہ یا کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی جس سے ان کا پیشگوئی مسلم موت کے مصداق ہونے کا جواز پیدا ہوتا. جبکہ خاکسار کو تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھانے سے پہلے منظوم دعائیہ اشعار میں ذکی بننے کی دعا سکھائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے منہ سے یہ شعر نکلوا کر اسے خاکسار کی صداقت کا گواہ بنا دیا تھا. اے غلام مسیح ہو زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. جب میں نے یہ مقدمہ بھیجا مرزا طاہر کے آگے، یہ شعر کے ترجمہ بھی لکھا، مرزا طاہر کا منہ گنگ ہو گیا. اگر میں جھوٹا تھا، مجھے کہتے کہ عبدالغفار یہ تو شعر میں نے کہے تھے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا تھا. میں نے ان کو بار بار کہا
کہ بولیں، بتائیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو جھٹلا کر دکھائیں۔ یہ تک کہا کہ اب پوری جماعت میں اب لوگوں کو کہیں میرا نام نہ لیں، ان کو کہیں کہ یہ جو میں شعر کہتا ہوں آپ سب اس کی تشریح کر کے بتائیں۔ اگر پوری جماعت میں سے ایک بندے کا بھی وہ تعبیریں جو میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں ایک کی بھی نکل آئی تو میں سمجھ لوں گا کہ میری ذہن کی باتیں ہیں، اللہ نے نہیں بتائی۔ مرزا طاہر کا وہ اس کو زبان بند ہو گئی۔ یہ ہے صداقت۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی بھی قادیانی خلفاء اور علماء اور جیلوں کو خاکسار کے دعویٰ کی سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر آپ لوگ یعنی یہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تیسری بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب کے نفسانی خواب کی بنا پر جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے 10 سال بعد مورخہ 10 مارچ 1956 کو مسجد مبارک ربا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وطین کو قطع کر کے انہیں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مفتری اللہ ثابت کر دیا تھا۔ شہ راگ کے قطع ہونے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد قریباً 11 سال تک بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ انہیں فالج بھی ہو گیا اور حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے فالج کی مرض کو دکھ کی مار قرار دیا ہوا ہے۔ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر ان کے الفاظ پڑھ لیں۔ اور اپنے دشمنوں کے لیے حضرت مرزا صاحب نے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعا بھی کی ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب کو خود یہ فالج ہوتا ہے، یعنی یہ دکھ کی مار جسے مرزا صاحب نے قرار دیا یہ اس میں مبتلا ہوا۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں پہلے خلیفہ ثانی صاحب پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کی شہ راگ قطع ہوئی، بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر ایسا ایسا عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 11 سال تک بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا۔ اے احمدی بھائیوں، یہ بیانات اور تاثرات افسانوی نہیں، زبانی باتیں نہیں، بلکہ خلیفہ ثانی صاحب کے اپنے بیانات ہیں جو آپ کے ہی اخبار روزنامہ الفضل میں شائع ہوئے۔ میں یہ بیان بعد میں پڑھوں گا۔ کیل میں ایک ہمارا دوست ہے میرا، اب تو میرا بکاتیا کا بائی کاٹ ہوا ہے، تو وہ پہلے میرا قریبی دوست میرے ساتھ بڑی محبت، وہی جیسے کہ درویش کا واقعہ میں نے بتایا، اس بندے کو بھی بڑی محبت تھی میرے ساتھ، جب تک ایک دن میں میرے ساتھ آ نہیں نہ جاتا تھا اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ آج کل تو مخالف ہے میرا۔ تو اس نے مجھے کئی دفعہ بتایا تھا، کیونکہ وہ احمد نگر میں رہتی ہیں، تو کہتا میں اپنی والدہ کے ساتھ میں جایا کرتا تھا خلیفہ ثانی کو دیکھنے۔ تو ہم تو ڈارو کے رہنے والے گاؤں کے، ہمیں تو نہیں ایسے موقع ملے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں جب جاتا تھا تو خلیفہ ثانی صاحب کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ جب ملتے تھے میری امی کے ساتھ میں، تو وہ کرسی کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے بھگاتے رہتے تھے، یعنی کہ ایسے انسان ہو گئے تھے جو اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گندی گندی گالیاں نکالتے تھے اس لائف میں، جب اس کے بچے بھی اس کو چھوڑ گئے، اور کہا کرتے تھے کہ میں مسلم نہیں ہوں۔ یہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اندرون خانہ کی یہ باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اولاد نے آگے بہت کام کرنا تھا، جماعت پہ حکومت کری تھی، پھر انہوں نے پھر کہا ہوگا ابا جی کہ اگر تم مسلم نہیں ہو تو اب تمہیں مسلم بننا پڑے گا، ہم یہ حکومت یہ جماعت کی قیادت کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب میں وہ پڑھتا ہوں فالج کے حوالہ سے ان کے بیانات جو الفضل اخبار میں شائع ہوئے۔ وہ کہتے ہیں الفضل 12 اپریل 1955 مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، خود فیصلہ کریں۔ دوسرا بیان ہے یہ الفضل 26 اپریل 1955 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یار تم غور نہیں کرتے؟ ایک سچا ذکی غلام ہو دنیا میں، اللہ اس کو کھڑا کرے، مسلم موت بنائے، تو یار یہ اس قسم کی دکھ کی مار جو ہے مرزا صاحب نے فرمایا یہ ہو سکتی ہے، بیماریاں ہو سکتی ہیں، نبی شہید بھی ہوتے ہیں، دکھ سہتے ہیں، لیکن اس قسم کی دکھ کی ماریں اللہ تعالیٰ کے صادق بندوں پر نہیں آتی۔ خلیفہ ثانی صاحب اپنے خود بیان کر رہے ہیں، دعویٰ ان کا موت ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم ہونے کا تھا۔ تیسرا بیان سنیے، یہ 26 اپریل 1955 کے اخبار میں ہے، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا۔ چوتھا بیان ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب، یہ الفضل 1961 19 اگست صفحہ نمبر 2 پر یہ الفاظ ہیں۔ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اپنے والد
کی بیماری کے متعلق لکھتے ہیں، اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت، یعنی رکت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدرے فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ میں ایک ضمنی بات اور بتا دیتا ہوں۔ ایک دوست ہیں، ہم برگ میں رہتے ہیں، ایک آدھ دفعہ میرے پاس آئے ہمیں ملنے کے لیے، تو بعض دفعہ انہوں نے فون پر بھی میرے ساتھ بات کی ہے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے وہ رپورٹیں ایسی دیکھی ہیں کہ جن میں مرزا بشیر الدین محمود کی اولاد نے لکھا ہے یورپ کے ڈاکٹروں کہ ہمارا والد جو ہے بالکل ہی یعنی مجنون ہو چکا ہے۔ یہ اس قسم کا لفظ اس نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ میں نے خود دیکھی۔ اب خود فیصلہ کریں کہ مسلم موت وہ جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، خدا اس کو وفات دے گا تو اللہ کے پاس جائے گا۔ کیا ان کی اس مئو ذکی العام کی یہ اینڈ ہونا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانہ 23 سال کے برخلاف اپنے الہامی دعویٰ مسلم موت کے 21 سال بعد، جس میں بھی وہ 11 سال تو بیماری ہی رہے اور عبرت کا نشان بنے رہے، جماعت احمدیہ میں ایک عظیم فساد برپا کر کے اور آئندہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے مئو ذکی غلام مسیح الزام پر ظلم کر کے مورخہ 7 نومبر 1965 کو اس دنیا فانی سے وہ گزر گئے۔ برخلاف اس کے خاکسار نے جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپنا الہامی دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں اپریل 1993 میں رکھا تھا، اور اس پر امسال 25 سال گزر گئے ہیں 2018 میں اپریل میں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خاکسار کے دعویٰ میں سچا ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، چل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسول فخر الخیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار۔ میں وہ جو ای میل فورم میں میرے متعلق اتنا گند بکتے ہیں کچھ لوگ قادیانی جہلے، آپ لوگ نہیں جانتے، آپ کے پاس نہیں ای میل ہے، اتنا بکواس کرتے ہیں میرے متعلق، پتہ ہی نہیں ہوں کہ ہم نے مرنا ہے، آخر جاننا ہے اللہ کے پاس۔ میں ان کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار۔ تم بھی اپنا یہ جو باتیں کرتے میرے متعلق ظلم کرتے ہو، تم بھی ملعون بنتے جا رہے ہو۔ مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام بذریعہ دلائل اپنے مخالفوں پر غالب کر دیا ہے۔ یاد رکھو کہ مفتری کو کبھی ایسی توفیق اور ایسی شان نہیں ملا کرتی جو اس عاجز کو اللہ نے بخشی ہے۔ سوچو اور غور کرو۔ آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکم و عدل امام مہدی و مسیح موسم اپنی کتاب ازالہ وحام میں فرماتے ہیں، اس کے یعنی قادر متعلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔
میں وہ جو ای میل پر جو مجھ پر اتنی زیادہ گند بکتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں مرزا صاحب کے یہ الفاظ ہیں، ان کو پڑھو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب نے کیا فرمایا، آپ کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اب میرے احمدی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کے ساتھ بذات خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم دونوں مدعیوں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب یا عبدالغفار جبہ میں سے کس کا دعویٰ حضور صاحب کے فرمودہ کے عین مطابق ہے۔ یعنی جو اب الفاظ میں جو پڑھے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ پر ہیں، ان الفاظ کے مطابق خاکسار کا دعویٰ ہے یا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہے۔ میں نے ساری اس خطبہ جمعہ میں ان کا بتا دیا، اپنی حالات زندگی بتا دی، میں کون ہوں، کہہ جاؤں۔ تو اب یہ مرزا صاحب وسلم کا الفاظ حکم و عدل تھے، وہ اس پہ ہم دونوں کے دعووں کو پرکھ کر فیصلہ کرو کہ ہم دونوں میں سے کون سا سچا بندہ ہے۔ حضور صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح وہ خاکسار کا نام لیے بغیر خاکسار کا ہی وہ ذکر فرما رہے ہیں، نام نہیں لیا میرا، الفاظ ایسے بتا دیے جیسے کہ آئندہ زمانے میں آپ علیہ السلام کا ذکی غلام کی حالت ہونی تھی۔ مجھے امید ہے کہ عزیز ذیشان احمد کے دونوں سوالوں کا جواب بھی اسے مل گیا ہو گیا۔ تو اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار حضور صاحب کے اس شعر کے ساتھ اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اول وآخر وظاہر وباطن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ